السلام علیکم دوستو، آج میں آپ لوگوں کو ہولی قرآن سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کا واقعہ اور ان کا بیان آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، جو کہ سورہ البقرہ کی کچھ آیتوں میں بیان کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 171 سے کفار کی مثال ان جانوروں کی طرح ہے جو اپنے چراوے کی صرف پکار اور آواز ہی کو سنتے ہیں، سمجھتے نہیں۔ وہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، انہیں عقل نہیں۔ سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 172۔ اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دے رکھی ہے انہیں کھاؤ پیو اور اللہ تعالیٰ کا شکر کرو اگر تم خاص اسی کی عبادت کرتے ہو۔ سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 177 سے ساری اچھائی مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرنے میں ہی نہیں، بلکہ یقیناً اچھا وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ پر، قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، کتاب، اللہ اور نبیوں پر ایمان رکھنے والا ہو، جو مال سے محبت کرنے کے باوجود قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سوال کرنے والوں کو دے، غلامی کو آزاد کر کے نماز کی پابندی اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرے، جب وعدہ کرے تب اسے پورا کرے، تنگ دستی، دکھ اور لڑائی کے وقت صبر کرے، یہی سچے لوگ ہیں اور یہی پرہیزگار ہے۔ نمبر 2 آیت نمبر 180 سے تم پر فرض کر دیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کوئی مرنے لگے اور مال چھوڑ جاتا ہو تو اپنے ماں باپ اور قرابت داروں کے لیے اچھائی کے ساتھ وصیت کر جائیں، پرہیزگاروں میں یہ حق اور ثابت ہے۔ سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 183 سے اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 184 سے گنتی کے چند ہی دنوں میں، لیکن تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ اور دنوں میں گنتی کو پورا کر لے، اور اسی کی طاقت رکھنے والا فدیہ میں ایک مسکین کو کھانا دے۔ پھر جو شخص نیکی میں سبقت کرے وہ اسی کے لیے بہتر ہے، لیکن تمہارے حق میں بہتر کام روزے رکھنا ہے اگر تم باعلم ہو۔ سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 185 سے ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے اور جس میں ہدایت کی حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں۔ تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے اسے روزے رکھنا چاہیے، ہاں جو بیمار ہو یا مسافر ہو اسے دوسرے دنوں یہ گنتی پوری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے، سختی کا نہیں۔ وہ چاہتا ہے تم گنتی پوری کر لو اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر اس طرح کی بڑائیاں بیان کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 186 سے جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کرے تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں ہر پکارنے والے کی پکار کو، جب بھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں۔ اس لیے لوگوں کو بھی یہی چاہیے کہ میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں، اور ان کی بھلائی کا باعث یہی ہے۔ سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 187 سے روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں سے ملنا تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے، وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کے لباس ہو۔ تمہاری پوشیدہ خیانتوں کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ اس نے تمہاری توبہ قبول فرما تم سے درگزر فرما لیا، اب تمہیں ان سے مباشرت کی اور اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی چیز کی تلاش کرنے کی اجازت ہے۔ تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے، پھر رات تک روزے کو پورا کرو اور عورتوں سے اس وقت مباشرت نہ کرو جب کہ تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو،
یہ اللہ تعالیٰ کی حدود میں تم ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں لوگوں کو بیان میں فرماتا ہے تاکہ وہ بچے۔ سورت نمبر 2 آیت نمبر 189۔ لوگ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجیے کہ یہ لوگوں کے وقتوں اور حج کے موسم کے لیے ہے، اور گھروں کے پیچھے سے تمہارا آنا کچھ نیکی نہیں، بلکہ نیکی والا وہ ہے جو متقی ہو، اور گھروں میں تو دروازوں میں سے آیا کرو۔ اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ سورت نمبر 2 آیت نمبر 190 سے۔ لڑو اللہ کی راہ میں ان سے جو تم سے لڑتے ہیں، اور زیادتی نہ کرو، اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ نمبر 2 آیت نمبر 191۔ انہیں مارو جو بھی پاؤ، انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا، اور سنو، فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے، اور مسجد حرام کے پاس ان سے لڑائی نہ کرو جب تک کہ یہ خود تم سے نہ لڑے۔ اگر یہ تم سے لڑے تو تم بھی انہیں مارو، کافروں کا بدلہ یہی ہے۔ سورت نمبر 2 آیت نمبر 192۔ اگر یہ باز آ جائے تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ سورت نمبر 2 آیت نمبر 193 سے۔ ان سے لڑو جب تک کہ فتنہ نہ مٹ جائے اور اللہ تعالیٰ دین غالب نہ آ جائے۔ اگر یہ رک جائے تو تم بھی رک جاؤ، زیادتی تو صرف ظالموں پر ہی ہے۔ سورت نمبر 2 آیت نمبر 194 سے۔ حرمت والے مہینے حرمت والے مہینوں کے بدلے ہیں، اور حرمتیں ادلے بدلے کے ہیں۔ جو تم پر زیادتی کرے تم بھی اس پر اسی کی مثل زیادتی کرو جو تم پر کی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ سورت نمبر 2 آیت نمبر 195 سے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو، اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ پڑو، اور سلوک و احسان کرو، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ سورت نمبر 2 آیت نمبر 196۔ حج اور عمرے کو اللہ تعالیٰ کے لیے پورا کرو۔ ہاں، اگر تم روک لیے جاؤ، جو قربانی یسر ہو اسے کر ڈالو۔ اپنے سر نہ منڈواؤ جب تک کہ قربانی قربان گاہ تک نہ پہنچ جائے۔ البتہ تم سے جو بیمار ہو یا اس کے لیے سر میں کوئی تکلیف ہو تو اس پر فدیہ ہو، گواہ روزہ رکھ لے، گواہ صدقہ دے دے، گواہ قربانی کرے۔ بس جب تم امن کی حالت میں ہو جاؤ تو جو شخص عمرے سے لے کر حج تک تمتع کرے، بس اسے جو قربانی یسر ہو اسے کر ڈالے۔ جسے طاقت ہی نہ ہو تو وہ 3 روزے تو حج کے دنوں میں رکھ لے، اور ساتھ واپسی میں یہ پورے 10 ہوں گے۔ یہ حکم ان کے لیے ہیں جو مسجد حرام رہنے والے ہیں۔ نہ ہو لوگو، اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ سخت عذاب والا ہے۔ سورت نمبر 2 آیت نمبر 197 سے۔ حج کے مہینے مقرر ہے، اس لیے جو شخص ان میں سے حج لازم کر لے وہ اپنی بیوی سے میل ملاپ کرنے، گناہ کرنے اور لڑائی جھگڑے کرنے سے بچتا رہے۔ تم جو نیکی کرو گے اس سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے، اور اپنے ساتھ سفر خرچ لے لیا کرو۔ سب سے بہتر توشہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، اور اے عقل مندو، مجھ سے ڈرتے رہا کرو۔ سورت نمبر 2 آیت نمبر 198 سے۔ تم پر اپنے رب کا فضل تلاش کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ جب تم عرفات سے لوٹو تو محشر حرام کے پاس ذکر الہی کرو، اور اس کا ذکر کرو جیسے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، حالانکہ تم اس سے پہلے راہ بھولے ہوئے تھے۔ سورت نمبر 2 آیت نمبر 199 سے۔ پھر تم اس جگہ سے لوٹو جس جگہ سے سب لوگ لوٹتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ سورت نمبر 2 آیت نمبر 200۔
پھر جب تم ارکان حج ادا کر چکو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو جس طرح تم اپنے باپ دادوں کا ذکر کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ بعض لوگ ہو وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے۔ ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 203 سے۔ اور اللہ تعالیٰ کی یاد ان گنتی کے چند دنوں میں کرو 2 دن کی جلدی کرنے والے پہ کوئی گناہ نہیں، اور جو پیچھے رہ جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، یہ پرہیزگار کے لیے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تم سب اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 204 سے۔ بعض لوگوں کی دنیاوی غرض باتیں آپ کو خوش کر دیتی ہے اور وہ اپنے دل کی باتوں پر اللہ کو گواہ کرتا ہے، حالانکہ دراصل وہ زبردست جھگڑالو ہے۔ سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 205 سے۔ جب وہ لوٹ کر جاتا ہے تو زمین میں فساد پھیلانے کی اور کھیتی اور نسل بربادی کی کوشش میں لگا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فساد کو ناپسند کرتا ہے۔ سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 206۔ تو جب اسے کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو تو تکبر اور تحسد سے اسے گناہ پر آمادہ کر دیتا ہے، ایسے کے لیے بس جہنم ہی ہے اور یقیناً وہ بدترین جگہ ہے۔ سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 207۔ تو بعض لوگ وہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طلب میں اپنی جان تک بیچ ڈالتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑی مہربانی کرنے والا ہے۔ سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 208 سے۔ ایمان والو اسلام پہ پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی تابعداری نہ کرو، وہ تمہارے کھلا دشمن ہے۔ سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 200 سے۔ تم پر جہاد فرض کیا گیا گو وہ تمہارے دشوار معلوم ہو، ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو بری جانو اور دراصل وہی تمہارے لیے بھلی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو اچھی سمجھو حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہو۔ حقیقی علم اللہ ہی کو ہے، تم محض بے خبر ہو۔ سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 222 سے۔ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجیے کہ وہ گندگی ہے، الگ حیض میں عورتوں سے الگ رہو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائے ان کے قریب نہ جاؤ، ہاں جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے، اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 223 سے۔ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو آؤ اور اپنے لیے نیک اعمال آگے بھیجو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو اور جان رکھو کہ تم اس سے ملنے والے ہو، اور ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 233 سے۔ اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت پوری کر لے تو انہیں ان کے خاوندوں سے نکاح کرنے سے نہ روکو جبکہ وہ واپس میں دستور کے مطابق رضامند ہو۔ یہ نصیحت انہیں کی جاتی ہے جنہیں تم سے اللہ پر اور قیامت کے دن پر یقین و ایمان ہو، اس میں تمہاری بہترین صفائی اور پاکیزگی ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 245 سے۔ تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں کہ تم شارطاً کنیاتاً ان عورتوں سے نکاح کی بابت کہو یا اپنے دل میں پوشیدہ ارادہ کر لو، اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ تم ضرور ان کو یاد کرو گے، لیکن تم نے ان سے پوشیدہ وعدہ نہ کر لو، ہاں اور بات ہے کہ تم بھلی بات بولا کرو، البتہ نکاح جب تک کہ عدت ختم نہ ہو جائے پختہ نہ کرو،
جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے دلوں کی باتوں کا بھی علم ہے، تم اس سے خوف کھاتے رہا کرو، اور یہ بھی جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ بخشش اور علم والا ہے۔ سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 226 سے، اگر تم عورتوں کو بغیر ہاتھ لگائے اور بغیر مہر مقرر کیے طلاق دے دو تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں، ہاں انہیں کچھ نہ کچھ فائدہ دو، خوشحال اپنے انداز سے، تندرست اپنی طاقت کے مطابق، دستور کے مطابق اچھا فائدہ دے، بھلائی کرنے والا پر یہ لازم ہے۔ سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 247 سے، اور اگر تم عورتوں کو اس سے پہلے طلاق دے دو کہ تم نے انہیں ہاتھ نہیں لگایا اور تم نے ان کا مہر بھی مقرر کر دیا ہو تو مقرر مہر کا آدھا مہر دے دو، یہ اور بات ہے، اور وہ خود معاف کر دے یا وہ شخص معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، تمہارے معاف کر دینا تقوی سے بہت نزدیک ہے، اور آپس میں فضیلت اور بزرگی کو فراموش نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 234 سے، نمازوں کی حفاظت کرو اور خصوص درمیان والی نماز کی، اور اللہ تعالیٰ کے لیے باادب کھڑے رہا کرو۔ سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 235 سے، اگر تم خوف ہو تو پیدل ہی صحیح یا سواری سے ہی، ہاں جب امن ہو جائے تو اللہ کا ذکر کرو، جس طرح اس نے تمہیں اس بات کی تعلیم دی جسے تم نہیں جانتے تھے۔ سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 244 سے، اللہ کی راہ میں جہاد کرو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سنتا جانتا ہے۔ سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 245 سے، ایسا بھی کوئی شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دے، بس اللہ تعالیٰ اسے بہت بڑا چڑھا کر عطا فرمائے، اللہ ہی تنگی اور کشادگی کرتا ہے، تو تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 254 سے، اے ایمان والو، جو ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اسی میں سے خرچ کرتے رہو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ تجارت ہے نہ دوستی اور شفاعت، اور کافر ہی ظالم ہے۔ سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 261 سے، جو لوگ اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس کی مثال اس دانے جیسی ہے جس میں سے 7 بالیاں نکلے اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے بڑھا چڑھا کر دے، اور اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے۔ سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 266 سے، جو لوگ اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر اسی کے بعد نہ تو احسان جتاتے ہیں اور نہ ہی اعزاز دیتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ تو کچھ خوف ہے نہ وہ اداس ہوں گے۔ سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 25 سے، نرم بات کہنا اور معاف کر دینا اسے صدقہ سے بہتر ہے، جس کے بعد اعزاز رسانی، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز اور بربدار ہے۔ سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 264 سے، ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طلب میں دل کی خوشی اور یقین کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، اس باغ جیسی ہے جیسے اونچی زمین پر اور زوردار بارش اس پر برسے اور وہ اپنا پھل دگنا لاوے، اور اگر اس پر بارش نہ بھی پڑے تو فورا ہی کافی ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 267 سے، اے ایمان والو، اپنی پاکیزہ کمائی میں سے اور زمین میں سے تمہارے لیے تمہاری نکالی ہوئی چیزوں میں سے خرچ کرو، ان میں سے بڑی چیزوں کے خرچ کرنے کا حسد نہ کرو جسے تم خود لینے والے نہیں ہو، ہاں اگر انہیں بند کر لو تو، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ بے پرواہ
اور خوبیاں والا ہے۔ سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 277 جو لوگ اپنے مالوں کو رات دن چھپے کھلے خرچ کرتے ہیں ان کے لیے ان کے رب تعالیٰ کے پاس اجر ہے اور نہ انہیں خوف اور نہ غمگینی۔ سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 278 سے اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے وہ چھوڑ دو اور اگر تم سچ مچ ایمان والے ہو۔ سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 279 سے اور اگر ایسا نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہاں اگر توبہ کر لو تو تمہارے اصل مال تمہاری ہی ہے، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 280 اور اگر کوئی تنگی والا ہو تو اسے آسانی تک مہلت دینی چاہیے اور صدقہ کرو تو تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے اگر تم میں علم ہو۔ سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 281 سے اور اس دن سے ڈرو جس میں تم سب اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 283 سے اور اگر تم سفر میں ہو اور لکھنے والا نہ پاؤ تو رہن قبضہ میں رکھ لیا کرو۔ ہاں اگر آپس میں ایک دوسرے سے متفق ہو تو جیسے امانت دی گئی ہے وہ اسے ادا کر دے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو اور جو اس کا رب ہے اور گواہی کو نہ چھپاؤ اور اس سے چھپا لے وہ گنہگار دل والا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اسے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ جزاک اللہ۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور اپنے دوستوں تک پہنچائیے۔